برادران طریقت، السلام علیکم۔ حق موجود، مزار پر پھول چڑھانا کیسا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے خچر پر سوار تھے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کا گزر کسی قبرستان سے ہوا، تو جب آپ کا گزر کسی قبر سے ہوا تو آپ کا جو خچر تھا وہ بدک گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خچر سے نیچے اترے اور آپ نے دیکھا کہ یہ خچر کیوں بدک گیا ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہوا کہ جو دو قبریں وہاں پر تھی ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا تھا۔ تو آپ وہیں پر کھڑے ہوئے اور آپ نے ہری ٹہنیاں منگوائی اور اس کے دو حصے کر کر ایک قبر پر رکھا اور دوسرا دوسری قبر پر رکھا اور دعائے مغفرت فرمائی۔ پھر آپ وہاں سے رخصت ہوئے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور کیا ماجرا تھا کہ آپ کا خچر بدک گیا اور آپ اترے اور آپ نے دونوں قبروں پر جو ہے ہری ٹہنیاں رکھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے خچر کو معلوم ہو گیا کہ ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اس لیے وہ خچر وہیں پہ رک گیا۔ اب یہاں سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس خچر پر آپ سوار تھے اس خچر کو یہ علم میں ہو گیا، اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو پتہ نہیں چلتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ جواب ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خچر کو پتہ چلتا ہے کہ زمین کے نیچے اس قبر والے پر کیا گزر رہی ہے، تو کیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں تھا؟ حضور کے خچر کو بھی علم غیب تھا۔ حضور تو سب چیز کے مالک ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے مختار کل بنا دیا ہے۔ تو گفتگو یہ تھی کہ جو دو قبریں تھیں ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، سمجھایا کہ یہ دو جو قبر والے تھے ان دونوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک قبر والا جو تھا وہ اس دنیا میں پیشاب کے قطروں سے پرہیز نہیں کیا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، اور جو دوسری قبر والا تھا وہ اس دنیا میں انسانوں کی گلا کیا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا۔ اور ہم نے ہری ٹہنیاں ان کے اوپر جب رکھی تو ہری چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی رہتی ہے، اس وجہ سے جب اس نے حمد و ثنا کرنا شروع کی تو ان قبر والوں سے عذاب ہٹ گیا۔ تو اس کے بعد پھر ہم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ مزارات کے اوپر ہری ٹہنیاں، ہرے پھول جب تک ہرے رہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے اور اس کا ثواب اس قبر والے کو پہنچتا رہے گا۔ اس لیے یہ جائز ثابت ہو گیا کہ ہر مزار کے اوپر، جس بھی مزار کے اوپر ہری ٹہنی رکھی جائے گی، ہری چیز رکھی جائے گی تو وہ اس کے اوپر حمد و ثنا کرتی رہے گی اور اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو قبر کے اوپر پھول کا رکھنا اور ہری ٹہنیوں کا رکھنا، یا اس کے قریب درخت لگانا، یا مزار کے اوپر بھی درخت لگاتے ہیں کچھ لوگ، اگر وہاں سے پانی کا کوئی خطرہ نہ ہو تو یہ سب اعمال جو ہیں جائز ہیں، یہ عمل ٹھیک ہیں اور جائز ہیں اور شریعت سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ جب بھی آپ کسی مزار پر جائیں تو اس کے اوپر آپ پھول رکھ دیں، ہرے پھول رکھیں یا پھر ہری ٹہنیاں کاٹ کر اس کے اوپر رکھیں تاکہ اس قبر والے کو حمد و ثنا کا ثواب پہنچتا رہے۔ یہ شریعت میں بالکل جائز ہے۔